الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، محترم جناب اختر الایمان صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین بہار و رکن اسمبلی، محترم جناب عادل حسن صاحب، محترم جناب غلام سرور صاحب، محترم جناب وارث پٹھان صاحب اور شہنشین پر بیٹھے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز اراکین، حاضرین اکرام، میں 5 سال پہلے جب امور کی ودھان سبھا میں آیا تھا اور اس وقت میں اپنی تقریر میں ایک بات کو کہتا تھا کہ جو 25-30 سال سے ملے ہیں وہ ایک کام امور کی جنتا کو بتا دیں جو انہوں نے کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے اس مقام پر بھی آیا تھا اور اس وقت بھی میں نے اس وقت کے ودھائک سے کہا تھا کہ آپ اپنا ایک کام بتا دیجئے جو پچھلے 30 سال میں آپ نے کیا ہو۔ آج میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو بتانے آیا ہوں کہ 5 سال میں اختر الایمان نے کیا کیا۔ سب سے اہم کام جو اختر الایمان صاحب نے کیا وہ یہ ہے کہ اختر الایمان صاحب نے بڑی بے باکی کے ساتھ بہار کی ودھان سبھا میں آپ کی ناانصافی کا ذکر کیا۔ اختر الایمان صاحب نے 5 سال میں آپ کی صحت کے مسئلے کو اٹھایا، تعلیم کے مسئلے کو اٹھایا، آپ کی شناخت کے مسئلے کو اٹھایا۔ اختر الایمان نے یہ بتا دیا کہ جو 5 مرتبہ کے ودھائک تھے یا اگر کوئی 1 مرتبہ کا ودھائک تھا، مجلس اتحاد المسلمین کے ودھائک میں اور دوسری پارٹی کے ودھائک میں کیا فرق ہے۔ اختر الایمان نے بہار کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ امور میں لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو ایمبولنس نہیں ملتی، ان کی موت ہو جاتی ہے جب ان کو اسپتال نہیں ملتا، ان کی موت ہوتی ہے جب روڈ کا انتظام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اختر الایمان اپنے مختصر وقت میں تقریر جو کرتے تھے بہار کے اسمبلی میں، ستہ میں بیٹھے ہوئے نتیش کمار یا اس وقت کے اپ مکھیہ منتری تیجسوی یادو پریشان ہو جاتے تھے، اختر الایمان کے دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اختر الایمان نے بحیثیت ایک ودھائک بہار کے اسمبلی میں ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جو ستہ تو ان کو ملی مگر وہ ایوان اسمبلی میں جا کر خاموش بے زبان ہو جاتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 5 سال میں اختر الایمان نے الحمدللہ کھادی اور رسیلی کا پل تعمیر کروا دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر اس برج سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 200 کروڑ کا برج اختر الایمان نے مہانندا ندی کے اوپر ابے پور کا برج اس کو منظور کروایا 200 کروڑ کا، الحمدللہ اس کا کام شروع ہوگا۔ امور اور بیسا بلاک میں نئی بلڈنگ بنائی 33 کروڑ کی لاگت سے، ہاسٹل بنایا 100 بچے اور علیحدہ ہاسٹل 100 لڑکیوں کے لیے، اور یہ بربٹہ میں ہاسٹل بنا۔ ایک ریفرل ہاسپٹل 5 کروڑ کی لاگت سے کام شروع ہو گیا۔ 60 کروڑ کی لاگت سے روڈ کا کام شروع ہوا۔ ایک بجلی جو آپ کو 70 کلومیٹر دور سے آتی تھی اب وہ قریب سے آ رہی ہے 17 کلومیٹر کی۔ تو یہ 800 کروڑ کے قریب کام اختر الایمان نے منظور کروا کے شروع کرایا۔ بتائیے کہ اختر الایمان منتری تھے؟ کیا اختر الایمان منتری بنے؟
اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مجلس کے MLA ودھائک جیتیں گے، وہ سرکاروں کی نہیں بنے گی تو کام کیسے کروائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ اختر الایمان نہ منتری بنے نہ سطح کا حصہ بنے، مگر اختر الایمان نے 800 کروڑ کے کام کروائے۔ کام کیسے کروائے؟ کیونکہ جو لوگ منتری بنے، 5 6 مرتبہ ودھائک بنے، وہ کام نہیں کروا سکے جو 5 سال میں اختر الایمان نے کام کروا دیا۔ وہ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا میرے عزیز دوستوں کہ اختر الایمان کے پاس جگر تھا، ان کے پاس جگر نہیں تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کام کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہوں۔ آج دوبارہ مجلس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ کیا کریں گے، کیسا کریں گے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو سابقہ MLA صاحب تھے، سیلاب سے زمین کٹتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ دھس گیا، زمین میں دھس گیا۔ آج اختر الایمان نے سرکار کو استعمال کر کے وہاں پر آپ کو سرکار سے جو راحت کا کام ہو سکتا تھا اس کو کروایا۔ ابھی بھی بہت سے کام کروانا باقی ہے۔ جہاں پر رشوت ہے وہاں پر ختم کرنا ہے۔ وہاں پر بہت سے غریبوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ نتیش کمار کی سرکار نے رشوت کو عام کر دیا ہے، ہم کو اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ مجلس کے 4 ودھائک کو خرید لیا گیا۔ ان بے ایمانوں نے اپنے زمین کو بیچ دیا، اور جنہوں نے بڑھ کے پیسے کی بولی لگائی ان کے سامنے اپنے آپ کو نیلام کر دیا۔ ایک اکیلا اختر الایمان 5 سال تک نہ صرف امور کی جنتا کی تکالیف کو اٹھا رہا تھا، بلکہ اکیلے اختر الایمان بہار کے 19% غریب اور مظلوم مسلمانوں کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ جب یہ 4 ودھائک بھاگ گئے اور جا کر غیروں کے در پر اپنے سر کو جھکا دیا اور اپنے ایمان کو خراب کیا، تو ایک میڈیا کے دوست نے مجھے فون کر کے تنزیہ طور پر کہا کہ اویسی صاحب آپ کا اختر اکیلا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، جو پیسوں کے بلبوتے پر بک گئے وہ بے ایمان تھے، جو پیسوں کو ٹھکرا دیا اس کا نام اختر الایمان ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں تک تمہارا سوال ہے کہ اختر الایمان اکیلے ہو گیا، میں نے کہا میرے دوست، جنگل میں شیر اکیلا رہتا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں رہتا۔ اکیلا اختر الایمان بہار کی ویدھان سبھا پر بھاری ہو گیا۔ یہ جو 4 بے ایمان بھاگ گئے، کیا تم نے کبھی ان کی زبان سے سنا کہ سیمانچل میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم نے ان کی زبان سے کبھی سنا کہ BJP کیا کر رہی ہے ملک میں؟ ارے یہ تو صرف جیت کی خوشی میں بھاگ گئے۔ ان کو نہ سیمانچل سے محبت تھی نہ آپ سے محبت تھی۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ غلام سرور صاحب بھی انشاءاللہ اب کی بار کامیاب ہوں گے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یقیناً ہم کلیہ ہے، ہم سرجا پوری ہے، ہم شیر شاہ آبادی ہے، ہم قریش ہے، سب ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، آپ اپنی پہچان کو ضرور برقرار رکھیے۔ اگر آپ کلیہ ہیں تو فخر سے کہیے میں کلیہ ہوں، اگر آپ سرجا پوری ہیں تو فخر سے کہیے کہ میں سرجا پوری ہوں، مگر یاد رکھیے اس بات کو کہ BJP نے جو قانون بنایا، وفد ترمیمی قانون، مسجد چھیننے کا قانون بنایا، جس جگہ پر جا کر کلیہ بھی سجدہ کرتا ہے رب کریم کے سامنے، جس جگہ پر جا کر سرجا پوری بھی سجدہ کرتا ہے، موڈی ہم کو ایک دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے موڈی اور نتیش چراغ پاسوان ہماری مسجد کو چھیننے کا قانون بنا رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی مسجدوں کو دینے کے لیے؟ بتاؤ میرے کو۔ ہم کلیہ سرجا پوری یقینی ہیں، مگر مسجد تو ہماری ہے، قبرستان ہمارا ہے، درگاہ اور خانقاہ ہمارے ہیں۔
جس جگہ کا مالک اللہ ہے، ہم یہ سب چیزوں کو بازو رکھ کر ایک ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو کر کھڑے ہوں گے کہ نتیش کمار، موڈی، ہم تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہماری مسجد اور درگاہوں اور قبرستانوں کو حاصل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ لوگ آئیں گے، آ کر باتیں کریں گے، عصبیت کی باتیں کریں گے، مگر یاد رکھیے ہم متحد رہیں تو زندہ رہیں گے۔ جیسا کہ کسی مجلس کے ایک مرحوم قائد نے کہا تھا کہ اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ ہم متحد